کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت تو ہو ہی جائے گی. کس کے لیے شفاعت؟ ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کے لیے ہے. استقامت کے ساتھ جمے رہے ان کے لیے ہے. آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں. سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون؟ تمہارا رب کون ہے؟ سوال کیا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں، جواب آپ سے نہیں پوچھ رہا. تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا دین اسلام. اب سنو فرق. تیسرا سوال کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. پہلے 2 سوالوں میں یہ پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے کا لفظ ہے. اور تیسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. آپ کی پیدائش جب ہوئی تھی آپ کے کان میں مؤذن نے سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اذان دیتے ہیں کہ نہیں بچہ پیدا ہونے پر؟ بولو زور سے، کیا کلمہ تھا؟ اللہ ہو، اللہ ہو. اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد جس دن تم مرتے ہو کفن پہنا کر کے جنازہ لا کر رکھ دیا جاتا ہے، امام تمہارے جنازے پر تکبیر اٹھا کر سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ ہم اس دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر سن کر کے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر سن کر کے. یہ عقیدہ ہے اس دنیا میں ہم مسلمان اللہ سے بڑا کسی کو نہیں مانتے. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس ایمان کے ساتھ جیو میرے عزیزو. آپ کو پتا ہے آج کے حالات میں لوگ تمہیں یہ کہیں گے سب ادھر آدھا ادھر کر کے چلو، لکم دینکم ولی دین کی بات ہے. کچھ پیر لوگ بھی آئے، کچھ مولوی لوگ بھی آئے. ذرا ان کا بھی دل رکھ لو، ذرا ان کا بھی دل رکھ لو. ایک میان میں 2 تلوار نہیں رہ سکتی. آپ اس بات کو یاد رکھو، اسلام پر ہو تو اسلام پر پورے کے پورے اتر جاؤ. اور پورے کے پورے اترنے کا مطلب یہ ہے کسی کی خوشامدی اور کسی کی چاپلوسی کے لیے ہم نہیں جیتے. ہم نے دیکھا ہے ان سیاسی نیتاؤں کو بیچارے 40 سال ان کی جوتیاں اٹھا کر کے نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے نکال دیا اور پتہ نہیں کون سی درشن منڈلی میں بٹھا دیا گیا ہے. ان کا حال یہ ہے. لیکن حضور کی غلامی میں جو عالم جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھائی جاتی ہے. محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا. یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھو، دنیا تمہارے خوشامد کرنے سے کبھی راضی نہیں ہوگی، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہم نے دیکھا ہے. لیکن آؤ میرے مصطفیٰ کے دربار میں ایک درود سے راضی ہو جائے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اس لیے راضی کرنا ہو تو اس ایک دربار میں جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. میں جو اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اس بات پر، ایک بہت بڑی بات ہے. آج تم کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے. آج کیا کر رہے ہو اسی کا اعتبار ہے. یہ مت سوچنا کہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت تو ہو ہی جائے گی. کس کے لیے شفاعت؟ ایمان والوں کے لیے ہے. ایمان والوں کے لیے ہے. استقامت کے ساتھ جمے رہے ان کے لیے ہے. آپ کو پتا ہے قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں. سب نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سب سے پہلا سوال ہے من ربک، تمہارا رب کون؟ تمہارا رب کون ہے؟ سوال کیا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں، جواب آپ سے نہیں پوچھ رہا. تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھتے ہیں، آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہے تیرا دین کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ میرا دین اسلام. اب سنو فرق. تیسرا سوال کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. پہلے 2 سوالوں میں یہ پوچھا گیا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے کا لفظ ہے. اور تیسرے سوال میں پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. حضور کو دکھا کر فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں کیا کہتا ہے. پہلے 2 سوالوں میں پوچھا گیا کون ہے رب، کیا ہے دین، لیکن حضور کے بارے میں کہہ رہے کیا کہتا تھا. اب کیا کہتا ہے وہ تو ہر کوئی کہے گا حضور کو دیکھ کر کہ یہ آقا ہے، یہ مولا ہے.
حضور کے جلووں کو دیکھ کر کے پھر ہر کوئی مان لے جائے، اس وقت ماننا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرشتے کیا پوچھیں کیا کہتا تھا، اسی لیے آج کے دور میں کیا کہتے تھے، اسی کا اعتبار ہوگا۔ اے سنیو، قبر کے اندر وہ سنی غلام مصطفیٰ مچل کر کے کہے گا حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، وہ اپوزیشن والے ہیں جو ڈر جائیں گے، حضور کے بارے میں جواب نہیں دے سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے، وہ ڈر جائیں گے۔ کیا کہتے تھے ان کو پتا ہے، یہی تو کہتے تھے پیڑ پیچھے کا علم نہیں، یہی تو کہتے رہے معاذ اللہ بچوں کے علم کے برابر، یہ سب بولتے رہے، وہ قبر میں کیا بول پاؤ گے۔ ہاں سنی گدا کہے گا اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہی تو کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس میری گفتگو ختم ہو گئی اس بات پر کہ اب جینا ہے تو اسلام پر کھل کر کے عمل کرنا ہوگا، عمل کریں گے انشاءاللہ، اور یہ نعرہ لگائیں گے اسلام تھا اسلام ہے اسلام، اسلام تھا اسلام ہے اسلام، اسلام تھا اسلام ہے اسلام، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ بہت ہی پیارا خوبصورت بیان تھا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اور پیارے اور خوبصورت بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔